बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे ज़ोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म होते हैं और उनकी शख्सियत अमूमी तौर पर अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क दो तरह से जांची जाती है। यानी उनके बयानात, उनकी तकारीर, उनके आमाल जो हैं, वो एक्शंस जो हैं वो अंदरूनी मुल्क जज होते हैं और इंटरनेशनली जब वो बात करते हैं तो वो भी जज किए जाते हैं और इससे उनकी एक पर्सनैलिटी का इमेज डेवलप होता है, बनता है। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, उनकी भी दो तरह से शख्सियत जज की जाती है। अंदरूनी मुल्क कि वो किस तरह के सियासी बयानात देते हैं, किस तरह के एक्शंस करते हैं और किस तरह की तकारीर करते हैं, और इंटरनेशनली भी जब वो बात करते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं, मुलाकातें करते हैं या पैगामात देते हैं तो उनको जज किया जाता है इंटरनेशनली भी। अब अगर अंदरूनी मुल्क की बात करें तो उनके हवाले से जो फेक न्यूज़ या जो लंबी लंबी छोड़ने का या इल्ज़ामात की बात की जाती है, वो जो भी कहे लेकिन उस इल्ज़ामात को या उस वावेला को दबा दिया जाता है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड होता है। उनके तर्जुमान इतने हैं कि वो जो अपोजिशन हो, जर्नलिस्ट हों, रिसर्चर हों, उनकी बात अगर कोई सच भी हो लेकिन वो दबा दी जाती है। यानी मुख्तसर ये कहना चाहिए कि मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जंगल के बादशाह हैं, अंडे दें या बच्चे दें उनकी मर्ज़ी। लेकिन अब इंटरनेशनली देखा जाए तो वहाँ भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं अमूमी तौर पर तो ऐसी कोई ना कोई बात छोड़ देते हैं कि वो इंटरनेशनली जग हसाई का सबब बनती है और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फेस है उसके लिए एक शर्मिंदगी का शायद बायस होती है। और वज़ीर आज़म साहब बग़ैर रिसर्च किए, बग़ैर तारीख़ी कोई हवाले लिए हुए या याद रखे हुए ऐसी बात कर देते हैं अमूमन हर फोरम पे कि इंटरनेशनली उनको बैक फुट पर जाना पड़ता है या इंटरनेशनल जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसको बैक फुट पर जाना पड़ता है। मसलन एक दफ़ा उन्होंने कह दिया कि जापान और जर्मनी की सरहदें मिलती हैं। अब ये शायद जो 5वीं जमात का बच्चा जिसने हिस्ट्री पढ़ी हो वो भी ये इस बात पे हंस सकता है। उसके बाद उन्होंने कोई और बात हो कह दिया, मसलन अभी रिसेंटली उन्होंने कह दिया कि हक्कानी जो ग्रुप है अफ़गानिस्तान में वो अफ़गानिस्तान का एक ट्राइब है। इस पर भी बहुत जगहसाई हुई, बल्कि रिएक्शन भी आया अफ़गानिस्तान के लोगों की तरफ से और पाकिस्तान के अंदर लोगों की तरफ से। ये भी एक बड़ी ऐसी बात थी जो जगहसाई की थी। फिर उनका एक और वतीरा है कि वो जिस मुल्क में जाते हैं या कोई जिस हवाले से बात कर रहे होते हैं जिस मुल्क के, वो कहते हैं कि इस मुल्क से ज़्यादा या इसकी तारीख़ से ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा तारीख़ जानता हूँ। ये एक यकीनन इस पर तो कोई तबसरा क्या कर सकता है। मसलन अगर कोई पाकिस्तान में आके कोई दूसरा गैर मुल्की कहे आके कि पाकिस्तान के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ तो हम उसको क्या कहेंगे। खैर ये इमरान खान साहब का एक चलन है, एक रवायत है, और वो किसी के जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं किसी के काबू में क्या होना वो शायद अपने कंट्रोल में भी नहीं होते। अब रिसेंटली जो एक बात हुई है, जो एक बहुत मज़ाहिका खेज़ बात हुई है, और ना सिर्फ किसी एक मुल्क के प्लेटफार्म पे बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे ये जग हसाई का सबब बनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सबसे पहली बात ये कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो बहुत अहम इजलास था उसमें ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले गए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान से बैठ कर वर्चुअल ख़िताब करना एक पसंद किया। जबकि बाकी दुनिया के जो सरबराहान थे जिसमें हमारे दुश्मन नंबर 1 जो हैं इंडिया, उनके सरबराह वज़ीर आज़म मोदी वो भी वहाँ गए और बड़ी एक्टिविटीज़ वहाँ जनरेट हुई और वो सारी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़िलाफ़ अपनी एक्टिविटीज़ की। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने यही वर्चुअली बैठकर ख़िताब किया। अच्छा, वर्चुअली ख़िताब से ये भी जहन में रखिए कि वो प्री रिकॉर्डेड था, यानी कई घंटे पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बावजूद जो इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म एक ख़िताब किया और उस पर जो छोड़ी उसको एडिट नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस तकरीर में दुनिया को बावर कराते हुए कहा, यानी दुनिया पर एहसान जतलाते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की ज़हन में रखिए कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास है। तमाम दुनिया के जो सरबराहान और नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, पूरी दुनिया की वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ख़बरें बन रही हैं। उस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 80 की दिहाई की इब्तदा की बात है, यानी 1983 या 1985 की बात है कि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट अमेरिकन थे रेगन, उन्होंने एक वफ्द से बात करते हुए कहा कि जो
افغانستان کے مجاہدین ہیں، دین مجاہدین جو اس وقت جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ ہیرو ہیں اور وہ فاؤنڈنگ فادر ہیں، امریکن جیسے فاؤنڈنگ فادر ہیں ان جیسے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہے کہ شاید اگر ایک 5ویں جماعت یا 6ٹھی جماعت کا بچہ بھی کرے تو اس کو فیل کر دینا چاہیے، 0 نمبر دے کے چے جائے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پری ریکارڈڈ ہے، نمبر 1 کہ کسی نے جس نے لکھ کے دی وہ اس کا علم کیا ہو سکتا ہے، نمبر 2 جب یہ ریکارڈ ہوئی اور ایڈٹ ہوئی یا دیکھی گئی دوبارہ سے ان کا علم کیا تھا کہ یہ غلطی نہیں کاٹی گئی۔ اب یہ اس تاریخی جو حوالہ انہوں نے دیا اس کی کیا غلطیاں تھیں میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ ریگن جو 1983 میں ایک وفد سے بات کر رہے تھے وائٹ ہاؤس میں، اس وقت چونکہ ایک زمانہ تھا کولڈ وار کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہ رہا تھا امریکہ اور ویسٹ، یعنی سوویت یونین کو تباہ کر کے اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ اس نے کر لیا 89 میں۔ اس کے جو 80 کی دہائی کے ابتدائی سال تھے یعنی 1983 یا 50، اس میں ریگن نے جو جتنی دنیا میں تمام ایک فریڈم موومنٹ ان کے بقول، یعنی فریڈم موومنٹ وہ ہوتی ہے جس کو وہ ایکسیپٹ کر لیں، اگر کشمیر میں کوئی فریڈم موومنٹ چل رہی ہے تو اسے وہ فریڈم موومنٹ نہیں کہتے۔ خیر اس زمانے میں جب وہ فریڈم موومنٹ تھی جس میں مختلف انگولا کے تھے، افغانستان کے جو مجاہدین تھے اور نکاراگوا کے تھے، یہ سب جو تھے، نکاراگوا اس وقت سوویت یونین کا علاقہ تھا جو اب علیحدہ سے علاقہ ہے، یعنی اس وقت ود ان سوویت یونین جو سپانسر کی جا رہی تھی فریڈم موومنٹ، اس تمام کے جو مجاہدین ہمارے افغانستان کے جو تھے اور ان لوگوں کو اس نے بلایا اور وہ خطاب کر رہے تھے ریگن۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے جو لوگ آپ جن کو سپانسر کر رہے ہوتے ہیں ان کو بوسٹ اپ دینا ہوتا ہے، ان کو شاباش تھپکی دینی ہوتی ہے۔ پریزیڈنٹ امریکن جو اس وقت تھے ریگن، انہوں نے ان کو شاباش اور تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور جو افغان مجاہدین کے جو اس وقت وہاں نمائندے ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کا نام تھا عبدالحق کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو افغان مجاہدین ہیں وہ بردرز ہیں ہمارے، یعنی بھائی ہیں۔ ان کو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کے ایکول ہیں۔ البتہ جب نکاراگوا کو انہوں نے مخاطب کیا، ان کے نمائندوں کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فریڈم فائٹر ہیں، اور آپ کی جو یہ موومنٹ ہے آپ ایکول ہیں۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ ایکول ہیں سے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کے، امریکہ کے ایکول ہیں، اور جو فرینچ جو بہن اور بھائی جنہوں نے مزاحمت کی تھی ان کے ایکول ہیں۔ یہ نکاراگوا کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا۔ اب یہاں 2-3 باتیں آتی ہیں، یہ بہت بڑی جو عمران خان صاحب نے چھوڑی ہے۔ پہلی بات یہ کہ امریکہ پورا انٹرنیشنل میڈیا ہنس رہا ہے، انڈیا تو خیر ہمارا ہر طرح سے سچی بات کو بھی وہ لے کے غلط کرتا ہے، لیکن یہ تو ایک سچ صحیح غلطی تھی جس کو عمران خان صاحب نے کیا۔ انہوں نے نمبر 1 یہ نہیں کہا کہ افغان مجاہدین کو آپ ہمارے فاؤنڈنگ فادر کے طرح ہیرو ہیں، یہ بالکل نہیں کہا، انہوں نے بردرز کہا، بھائی کہا۔ نمبر 2 امریکہ کے ہاں تو یہ جگ ہسائی ہوئی، جو موجودہ طالبان ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب کو شاید پتہ چل جائے کہ انہوں نے بھی ان کی بھی دل آزاری کی، اس کی وجہ کہ جو اس وقت ریپریزنٹ کر رہے تھے افغانستان کے افغان مجاہدین کو عبدالحق صاحب، جو عبدالحق تھے وہ طالبان نے ان کو مار دیا، قتل کر دیا 2001 میں، یہ الزام لگا کر کہ وہ طالبان میں فساد کریٹ کر رہے ہیں، یعنی طالبان اس شخص کے خلاف ہیں جس کا حوالہ عمران خان دے رہے ہیں۔ تو اب یہ دونوں باتیں آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب مقامی سطح ہو ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، انٹرنیشنلی جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں اس کی جگ ہسائی کیا۔ اب اس کے آگے آپ ایک اور تجزیہ، میرا لوفر تجزیہ آپ سنیے۔ آپ عمران خان صاحب کی تقریر پوری کی پوری 20-25 منٹ کی ہے، وہ گوگل پر موجود ہے، میں یہاں دکھا نہیں سکتا ٹائم کی کمی کی باعث، اس کو اب چیک کیجئے۔ آپ کو لگے گا کہ عمران خان صاحب یہ وزیر اعظم نہیں، وہ عمران خان صاحب نہیں ہیں، بلکہ ایک سہما ہوا، ایک خوف زدہ، ایک لیک آف کانفیڈنس والا شخص گفتگو کر رہا ہے۔ ان کی تقریر میں بڑے جذباتی ہو رہے ہیں، کبھی اونچا بول رہے ہیں، کبھی آہستہ بول رہے ہیں، کبھی ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ خود دیکھیے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے فیڈ بیک دیں میرے کمنٹ باکس میں، اور اگر نہیں ہو تو آپ ایسیس کریں۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ملک کے وزیر اعظم نہیں گفتگو کر رہے، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ایک ملک کا وزیر اعظم گفتگو نہیں کر رہا،
بلکہ ایک یونیورسٹی یا کالج کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو جس طرح تقریری مقابلے میں ہوتے ہیں اور ایک اپنے مد مقابل سے ڈرا ہوا جلد بول رہا ہے اور کبھی اونچے ہی ہو رہا ہے کبھی نیچے ہو رہا ہے اور الفاظ کا جو ان کا لہجہ تھا ایکسنٹ تھا وہ بھی غلط تھا، اس کی وجہ ضرور تلاش کرنی چاہیے کہ وہ اتنے کیوں سہمے ہوئے تھے۔ اب ایک اور وجہ بھی تلاش کیجئے، اس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں کیا تھا اور ہلکا سا جواب بھی دیا تھا، اب جو سچ ثابت ہو رہا ہے مختلف تجزیہ نگاروں کے اس پر بات کر رہے ہیں۔ مثلا بات میں نے یہ کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب اس یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں خود کیوں نہیں گئے، اس کا کوئی بظاہر سامنے جواز نہیں تھا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میرے خیال میں شاید اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پر انہیں بہت سے سوالات فیس کرنے پڑیں گے جرنلسٹوں سے بھی اور دوسرے حلقوں سے بھی۔ تو اس پر جو اب سینئر تجزیہ نگار ہیں پاکستان کے وہ بھی سیم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ چلے جاتے تو ان کو بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا اور شاید پھر وہ کوئی وہاں ایسی بات چھوڑ دیتے جس کا خمیازہ ہمیں ہمارے جو دیگر ادارے ہیں جن کو جو اصل جو فارن پالیسی کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا شاید یہ کہنا چاہیے، مبینہ طور پر کہنا چاہیے، یا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انہیں خود روکا گیا ہو کہ جناب آپ یہیں بیٹھ کر لیجئے جو کرنا ہے، اور اس کو بھی انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ 3 سال گزر چکے ہیں، جو لوگ عمران خان صاحب کو لائے تھے وہ یقیناً نواز شریف کی دشمنی میں یا انہیں سبق سکھانے کے لیے، یعنی نواز شریف جو اپنی انا یا غرور یا جو ان کا ایک نظریہ ہے کہ سول سپرمیسی، اس کو سبق سکھانے کے لیے عمران خان صاحب کو لائے تھے۔ اب وہ یقیناً مجبوراً جو ڈھول ان کے گلے میں پڑا ہے یا کسی کے پڑا ہے وہ بجا رہے ہیں، لیکن وہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ مقامی سطح کا تو کسی طرح سے لے دے کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن انٹرنیشنل بونگیوں کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے، یہ مبینہ طور پر نہیں بلکہ ہو سکتا ہے شاید کہ وہ لوگ دوبارہ سے کوئی کھوٹا سکہ ڈھونڈ رہے ہوں یا کسی سکے کو کھوٹا بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس میں نون لیگ کی طرف سے تو صاف جواب ہو سکتا ہے، البتہ شہباز شریف پر جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا رزلٹ کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیے کہ ان دنوں بیک فٹ پر چلی گئی، اور وہ جو اس میں ایک جوش آیا ہوا تھا ایک تھپکی کا وہ پیچھے چلا گیا۔ نہ جانے جو لوگ ہیں جو کھوٹا سکہ بناتے ہیں، جو فیکٹری ہے کھوٹا سکہ بنانے کی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو پیچھے کر دیا ہو اور توقع لگائی ہو شہباز شریف سے، لیکن انہیں شاید یہ بھی علم ہوگا کہ شاید نواز لیگ کی طرف سے انہیں وہ مطلوبہ جوابات نہ مل سکیں۔ خیر، اس کی ساری کی جوابات جو ہے مستقبل دے گا، لیکن یہ بات ضرور پوچھیے گا کہ عمران خان صاحب کو یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں گئے، آخر کس نے روکا؟ ڈیئر ویورز، آپ نے اگر اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہم ہیں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔